پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوگوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھیگا مستی کے اور سوائے ہول ہپاڑ کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں، مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب نے کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ماب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل
ہو جائے، عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کے امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو، سوچو آقا نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا۔ وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ اکبر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنا دیا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے، اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے، لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لگ جائے، اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ جان ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے مسیحا ہو گئے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال تھا۔ لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے، وہاں مردے مسیحا ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے، تو پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے، جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے، جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے؟ نگاہ تو وہی ہے، جس پہ پڑ گئی وہ مسیحا ہو گیا، جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں، حضور کی نظر پڑنے پر تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رخ پھیر لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا۔ سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے
تو وہاں کیسے نظر پڑے؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اب حضور کی نظر کیا ہے؟ اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے، جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی، اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کے اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا؟ تاش کے پتوں کے اڈے پہ میرا جوان، جملے برے لگے تو معاف کرنا لیکن یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ کہیں حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا؟ کہیں حضور نے، اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور ہم سے رخ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین بھی ہے لیکن وہ غیور العالمین بھی ہے۔ اس اعتبار سے شاید حضور کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے، وہ سراپا رحمت ہے تو سراپا غیرت بھی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک بات اور سن لیں، رحمت سب کے لیے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لیے مجھے وقت پہ گفتگو ختم، بہت دھیان سے سن لینا، اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم۔ لیکن توجہ کرنا، اہل منبر کی صرف دعا لینے کے لیے، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن صرف دعا لینے کے لیے، اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر، میری اصلاح یہی کر دینا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے۔ اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے، ہمیں آر نہیں، یہاں آر کوئی دلائے گا لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی۔ یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے۔ اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے، اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے، تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے۔ یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا۔ تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان۔ حضور جہاں رحمت ہے سراپا تو حضور غیرت بھی ہے سراپا، ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے، دو بچے لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا۔ اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے، اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے۔ دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا، دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی، اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی۔ آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے، آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے؟ مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے۔ میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر! وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے، تھوڑا توجہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی
تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ تھی جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے، بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اما جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا، تو اس وقت میں ہنس دیتی۔ آقا فرمایا کرتے عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اما عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا، تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے وہ اما جان عائشہ کی شان کیا ہوگی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس اما عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا۔ اس اما عائشہ پاک کا حال یہ، ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں۔ حضور گھر میں نہیں گئے، چہرہ پھیر لیا۔ توجہ کریں، غور فرمائیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں، تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے اما عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی نا۔ وہ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے، جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا، اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اما سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کھڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام کہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سنیوں، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی۔ کیا کہنے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या अली। जब मेरे इमाम उस बारगाह में खिराज पेश करते तो कहते हैं अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? जब सब बेचैन होते हैं तो हुजूर को याद करते हैं, और जब हुजूर बेचैन होते हैं तो फातिमतुज़ ज़हरा को। जाने अहमद की राहत पे हर बेचैन दिल का चैन अल्लाह का रसूल है, और रसूलुल्लाह को जो राहत अता करे उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और फिर कहते जिसका आंचल न देखा महो मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर कहते हैं नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। ये है सैयदाए कायनात, रसूलुल्लाह की नस्ल क़यामत तक जिससे चलती रहेगी वो सैयदा। ये शान है सैयदा की। आका ने फरमाया फातिमा तू तो उम्मे अबीहा है, तू मेरी माँ की तरह, यानी इशारा दे दिया मेरी माँ को किसी ने देखा नहीं, सैयदा आमिना को, लेकिन किरदार आमिना देखना है तो किरदार फातिमतुज़ ज़हरा। ये शान है सैयद। लेकिन अब सुनो गैरत मुस्तफा, गैरत मुस्तफा। फिर कह रहा हूं हदीस में ना आता तो हिम्मत नहीं थी। एक दिन सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने, हुजूर की गैरत, बस बात पूरी होती है, हुजूर की गैरत। सैयदा ने सोने के कंगन पहने। सोना औरत के लिए हलाल है, जायज, सही है। औरत अगर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सोने में लग जाए मना है? बिल्कुल मना नहीं, जायज बिल्कुल। तो सबकी बेटियों के बच्चियों के बीवियों के लिए सोना हलाल है, हुजूर के घर वालों के लिए भी है। लेकिन पहन लिया सैयदा ने सोने का कंगन। अल्लाह के रसूल मिलने के लिए आए, सैयदा के हाथ में सोने का कंगन देखा, मुंह फेर लिया अल्लाह, और मुंह फेर कर चले गए। तवज्जो करना, सुनियो, माएं और बहनें तो आपकी में, किसके घर से मुंह फेर के जा रहे हैं? किसके घर से? बदअतुम मिन्नी फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये किसी के लिए नहीं फरमाया, कायनात में किसी के लिए नहीं कहा मेरे जिगर का टुकड़ा। एक ही जात है जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हुजूर नजर फेर कर, चेहरा फेर कर जा। हराम काम, सैयदा हराम काम तो नहीं कर सकती, हराम काम तो नहीं कर सकती ना। बदआए मुस्तफा है, मासूम नहीं है लेकिन महफूज जरूर है ना। मगर हुजूर ने क्या किया? चेहरा फेर लिया। सैयदा रो पड़ी, बाबा चेहरा फेर के क्यों वापस चले गए? मिजाज जानती थी, अच्छा ये सोने के कंगन हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, मकरूह भी नहीं थे, बदआए मुस्तफा के शायान शान न थे। एक चीज हराम नाजायज अलग होती है, लेकिन एक चीज क्या होती है? शायान शान ना होना। सैयदा चूंकि रसूलुल्लाह की शहजादी है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने राज की बात जाते जाते दुनिया से उन्हीं को कहा था कि मुझसे पहले आकर के तुम ही मुलाकात करोगी। उस शहजादी जिसके लिए खड़े होते थे, आज उन्होंने सोने के कंगन पहना, शायान शान नहीं थे, बस चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके हुजूर वापस हो गए। सैयदा ने फौरन सोने के कंगन, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाए, सोने के कंगन उतार कर हजरत बिलाल को दिया, जाओ बेच करके इसको मदीने के गरीबों में बांट दो। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए तो कंगन नहीं थे। बाबा क्यों आप वापस चले गए? चेहरा फेर के फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शहजादी मेरे नक्श कदम पर हो। नबी के घर वालों को कब जेब देता है कि वो सोना और चांदी पहने, इसलिए वापस। अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं, तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो,
جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور